نے شفا جو تھی وہ آخر کار میرے ڈور اسٹیپ تک پہنچائی. جب میں ہر جگہ سے ہار گیا, ہومیوپیتھی, پیر صاحبان, علماء, دم, درود, برود, تعویذ, یہ سب بھی چل گیا, کیونکہ ایلوپیتھی تو میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی. میں ایلوپیتھی کے خود ہائیسٹ فیلڈ پہ ایکسل کر رہا تھا, اور وہاں بھی مجھے پتا تھا میرے پاس میرے مسئلے کا حل نہیں ہے. سائنس تو مجھے کہہ رہی تھی کہ اب تم مر جاؤ, تم نے تو مرنا ہی ہے. لیکن میرے اللہ نے اس وقت ایک جونیئر ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر تھیں, جنہوں نے میرے سامنے ایک پیشنٹ کو, جس کے پیرنٹس کو ہم کنونس کر رہے تھے, اس کے فادر کو, کہ تم بلڈ تو لا کے دو نا, یہ بلڈ وامٹ کر رہا ہے. 35 ایئرز اولڈ میل تھا, اور میں بھی 35 ہی تھا اس وقت. اور اس کے باپ نے جس طرح کہا کہ مرتا ہے تو مر جائے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اسے کالا یرکان تھا, لاسٹ اسٹیج تھی, اور بلڈ وامٹس ہو رہی تھیں, تو وہ بلڈ نہیں اور لا کے دے. ہم انہیں کہتے کہ یار اتفاق ہاسپٹل لوگ اس وقت بھی آ جاتے تھے کہ شاید میاں صاحب مفت علاج کرائیں گے. میاں صاحب بیچارے خود بھاگ گئے ہوئے تھے, تو وہ ہاسپٹل کو ڈیلی ویجز دینے مسئلہ بنا ہوا تھا, تو وہ فری علاج بھی نہیں ہوتا تھا. جن لوگوں کو پہلے کوئی عادت تھی, یہ میاں شریف صاحب فری علاج کچھ لوگوں کا کرتے تھے, وہ اب جانے کا نام بھی نہیں لیتے تھے. اور پیشنٹ جو ہے اس کے اوپر بلڈ بھی لانے پہ وہ تیار نہیں, کہ بلڈ بھی آپ خود ہی ارینج کریں, تو وہ تو ہاسپٹل نہیں کر سکتا تھا. تو میں بینگ رجسٹرار اپنے جونیئر ڈاکٹر کے کہنے پہ اسے کنونس کر رہا تھا. جب اس بندے نے اس طرح کہا, تو وہ لیڈی ڈاکٹر کھڑی تھیں, ڈاکٹر میمونہ سلطان, انہوں نے ایک دم آگے ہو کے وہ پانی اسی کے سائڈ پہ جس آگے پانی پڑا ہے, وہ یاد ہے نیسلے کی بوٹل پڑی, تو اس کو اس کے گلاس میں ڈال کے کہتے کہ بھائی آپ پریشان ہو. پیشنٹ جو تھا وہ بھی اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے, باپ کہہ رہا ہے مرتا تو پریشان ہو رہا ہے ICU کے اندر نا. تو اسے کہتی ہیں کہ آپ یہ پانی لیں, آنکھیں بند کریں, اور پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لیں. تو مجھے غصہ چڑھ گیا اس کے اوپر. میں کہ یہ فالس ہوپ دے رہی ہے, ابھی وہ مر جائے گا. تو وہ اس کا باپ ادھر شیشے توڑنا شروع کر دے گا, جی یہ دم درود کر رہے تھے, انہوں نے علاج نہیں کیا. کسی کو نہیں بتائے گا کہ میں بلڈ لا کے نہیں دے رہا تھا, میں یہ لا کے نہیں دے رہا. ایک نیا ایشو ہو جائے گا شروع. ہمارا روز کا کام تھا, وہ ابھی جسٹ نہیں آئی تھیں اور جونیئر ڈاکٹر تھیں بہت. تو مجھے غصہ بھی آیا اس بات پہ کہ یار یہ ہم 2 سینئرس بات کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہی ہے بیچ میں. لیکن وہ بندہ کہتا رہا پانی کو دیکھ کے کہ بچی پانی زمزم ہو گیا. تو میں میری ہنسی نکل گئی. میں کہ لیور کا پیشنٹ آخر میں تھوڑا ہیلوسینیٹ کر جاتا ہے. تو میں کہ یہ بیچارہ جا رہا ہے, یہ اس کو پتہ نہیں کون سا زمزم پلا رہی ہے. تو میں نے اسے ڈانٹ کے کہا کہ آپ ذرا آفس میں نے آپ سے بات کرنی ہے. آفس میں نے اسے ڈانٹنا شروع کیا, تو وہ مجھے کہی جائے کہ آپ ابھی قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان لگائیں اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں تو بال اپنے نوچنے والے آ گیا کہ بیٹا آپ کو کہاں سے پڑھی ہیں آپ, یہ ماڈرن سی لڑکی, علامہ اقبال کی گریجویٹ, کنیڈ کی, اور ایسنا کی, اور پتہ نہیں کیا وہ, لیکن اپنی جگہ بابا جی نے کہا ہے. تو اوپر سے وہ بابا جی بولے تو میں تو اور چڑوں نا. بابوں کے تو میں سخت اینٹی بابا ہو گیا ہوا تھا. وہ اسٹیج ایکٹریس تھی نا نرگس, وہ کہتی بابے مار دینی ہے. جو انجینئر صاحب مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی سخت اینٹی بابا ہیں. یہ دونوں کو ملا لے میں ان سے اوپر ہی تھا, اسکوائر پہ تھا اینٹی بابا, کہ کوئی بابا شابا اور کچھ نہیں ہوتا. میں نے اسے ڈانٹا شانٹا, لیکن وہ اپنی جگہ تھی. تو میں نے اپنے بھائی کو فون کر کے, میرا ساتھ ہی گھر تھا اتفاق کے, ہے بلکہ ابھی بھی, تو میں نے اسے کہا, میں کہ یار ذرا میرا واک مین, اس وقت واک مین ہوتے تھے, سونی کا واک مین میرا تھا, میں کہ یار واک مین دے جاؤ, اور نا قاری باسط. میں نے کہا کون سا قاری, اس نے قاری باسط مصری. تو میں قاری باسط مصری سورہ رحمان دے جا ذرا, ان ٹرانسلیٹڈ. اس کا بڑا زور تھا کہ ترجمے کے بغیر وہ صبح دوپہر شام 7 دن اس کے پاس لگا دے, اور وہ ہونی بھی قاری باسط کی ہی چاہیے, اور قاری باسط کی آواز میں ہو اور بغیر ترجمے. میں نے اس کو کافی ڈانٹنے کی کوشش کی. مجھے یہ نہیں پتا تھا قاری باسط مر گیا ہوا ہے. میں نے اسے کہا کہ وہ تمہارے انکل ہیں, تو ان کی کیسٹ پروموٹ, اس وقت کیسٹس ہوتی تھیں. تو میں ایک نئی چیز اس نے چھوڑ دیا, ابھی اس کو آئے 2 مہینے ہوئے, اور یہ ہمیں اور ہی چیزیں بتا رہی ہے. میں خود ICU اسپیشلسٹ, اور یہ بالکل ہی دھکے کھا کے ہم نے ICU سیکھا ہے, اور یہ بالکل ہی نیا ایک فیلڈ دکھا رہی ہے. وہ اس کو صرف اس بچی کو کنونس کرنے کے لیے کہ اچھا میں لگاتا ہوں, یہ مرنے والا ہے, تو اس کے بعد اسے پوچھوں گا ہاں بچی اب کیا ہوا ہے, اب بتاؤ, ٹھیک ہے. تو وہ بھائی صاحب بھی آگے سے, میرا اب تو ماشاء اللہ وہ بہت بڑے بینک کا مینیجر ہے, بہت بڑا. تو وہ اس وقت ہنس کے مجھے آگے سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب وہ سورہ یاسین ہوتی ہے جو اگر جان نہ نکل رہی ہو, اگر میں جان کی مان وہ چھوٹا تھا مذاق کر رہا. میں سے ڈانٹ گیا یار جو میں نے کہا وہ کر. وہ خیر وہ دے گیا اور ہم نے لگا بھی دی. اگلے دن وہ مریض نظر بھی نہیں آیا. میں نے تو سسٹر سے پوچھا, میں کہ جی مر گیا. تو انہوں نے کہا نہیں سر, وہ رات کو ہی چلے گئے تھے, امیر علی آ گیا تھا. امیر علی کلرک تھا ہاسپٹل کا. تو ہم کہتے تھے اسرائیل آئے نہ آئے امیر علی آ جاتا ہے. وہ رات 12 بجے آیا تھا, جس کے پیسے ختم ہوئے تھے کہ جی پیسے جمع کرائیں. اسی وقت ووچر دیتا تھا, صبح تک پیسے جمع کرائیں. تو وہ امیر علی آج بھی میں خیال اتفاق میں شاید ہوگا. تو وہ ہوتا تھا کہ اسرائیل آئے نہ آئے امیر علی آیا تھا. تو کئی پیشنٹ چھٹی لے کے چلے جاتے تھے. انہوں نے کہا جی وہ امیر علی آ گیا تھا, تو اس کے ابو کے پاس پیسے نہیں تھے, وہ چلے گئے. میں نے کہا یار, اپنے آپ کو میں نے کوسا کہ ایم ہی جذباتی ہو کے کل واک مین دے دیا. تو سونی کا واک مین تھا, نیا ہی واک مین بھی چلا گیا جا کے. لیکن وہ ہفتے کے بعد جب دونوں باپ بیٹا 10ویں دن آئے, اور بڑے ایکسائٹیڈ تھا اس کا باپ کہ میرا بیٹا بچ گیا, اور بیٹا ہمارے سامنے سیدھا کھڑا تھا.
اچھا. اور اس نے کہا مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے اور سارا کچھ. تو ہم اسکیپٹیکل تھے. میں اس کا فون نمبر لیا تو اس نے مجھے ایک پی ٹی سی ایل نمبر مجھے تک یاد ہے. اس نے کہا میرے گھر کے سامنے پان والے کی دکان ہے, وہ مجھے بلا دے گا, یہ اس کا نمبر ہے, تو آپ لے لیں. میں نے آئی سی یو میں سورہ رحمان لگانی شروع کر دی. خود نہیں سنی, نہ اپنے لیے سوچا. نہیں, اسی دن کے اگلے دن سے سورہ رحمان لگانی شروع کر دی. جس دن وہ بندہ آ کے دیکھ گیا نا, تو میں نے وہ لگانی شروع کر دی. ہم نے واک مین ارینج کیے. اس وقت 600 روپے کا چائنا کا واک مین مل جاتا تھا ہال روڈ سے. ٹھیک ہے. تو میں نے ہال روڈ سے واک مین ارینج کیے. صرف ان ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ضد پڑ گئی. وہ مریض تو بچا ہے لیکن باقی تو نہیں بچ سکتے. اچھا, آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ بائی چانس کیسے وہ ایک تو ہو جاتا ہے نا, پلیسیبو ایفیکٹ آ گیا. 2+2 ہوتا نہیں ہے. اس کا نمبر لینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اچھا دیکھتا ہوں کتنے دن زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. تبھی تک یعنی آپ پکے ہیں کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا. نہیں, ساری بات ہے. میڈیکل سائنس, میری ساری تاریخ, میرا ایکسپیرینس. اور ہم نے راتوں کو جاگ کے جس طرح امتحان پاس کیا, ہم ڈاکٹر بنے اور لوگوں کو دوائیوں کے نام رٹ کے اور ڈوزیں یاد کر کے جس طرح بتایا. ایک بندہ آیا اور کہتا جی سورہ رحمان مریض ٹھیک ہو جائے گا. تو اتنی آسانی سے ہماری ساری مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی تھی. ایسے کیسے؟ ٹھیک ہے نا, یہ بھی سمجھ لینا. سمجھ گیا میں. اور ویسے بھی وہ لاجک, ہم لاجک کے لوگ ہوتے ہیں نا, عقل اور لاجک. تو اس میں کیسے ہو کم بات نہیں سمجھ آ رہی تھی. اور پھر وہ پیشنٹس کو ہم نے لگانا شروع کر دیا. آگے سے پیشنٹ بھی ہمارے اپنے ملک کے تھے. تو واک مین ہی غائب ہو جانا, مریض نے جاتے جاتے وہ بھی ابے کا سمجھ کے لے جانا. وہ پاکستان زندہ باد, لیکن کوئی بات نہیں, چلے معصوم لوگ ہیں. کیسٹس ہم رکھتے تھے, ٹی ڈی کے کیسٹس. وہ ڈیسنٹ میڈیکل اسٹور والوں کو بھی پتا ہے یہ کہ وہ میں کیسٹس ان کے پاس رکھواتا تھا. کئی بار جو بھی آئی سی یو میں نیا پیشنٹ آتا تھا تو وہ سسٹرز انہیں میڈیسن لکھ کے نا ساتھ وہ نیچے بھیجتی تھی. واپسی پہ وہ ان کے شاپر میں ایک ٹی ڈی کے کیسٹ ڈالتے تھے. تو وہ آ کے پیشنٹ بڑے پریشان ہو کہتے تھے کہ یہ کیسٹ بھی دی ہے انہوں نے. تو ہم نے کہا کہ یہ کیسٹ جو ہے نا, یہ واک مین کے ساتھ ان کے پاس آپ نے لگانی ہے. اس میں پھر اسلام بھی میں نے سیکھنا شروع کیا. کئی لوگ غصہ کھا گئے. انہوں نے کہا کہ آپ دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, وہابی ہیں, سنی ہیں, شیعہ ہیں. میں تو پریشان ہو گیا کہ میں تو ڈاکٹر ہی ہوں. نام سنے بھی نہیں تھے یہ نام میں تو لبرل تھا میڈیکل سائنسز کا, مجھے نہیں پتا تھا. میں نے پھر وہ پڑھنے شڑھنے شروع کیے. کچھ لوگ غصہ نہیں کرتے تھے تو ہم فورس بھی نہیں کرتے تھے, لیکن انہیں بتاتے تھے. اور شروع میں کچھ پیشنٹ اوپر تلے مرے تو اگر کسی نئے کو بتانا, ٹھیک ہے, تو جو پرانے ایک دو بیٹھے ہوتے تھے ان کے پیشنٹس کا یہ حال دیکھ کے تو کسی نے کہا دینا نہیں, میں نے نہیں, جو جس کو ایک دن پہلے آیا ہے اور میں اگلے دن ڈیوٹی پہ آیا ہوں, میری ڈیوٹی کے بعد آیا وہ, میں نے اگر اسے بتانے کی کوشش کرنی تو اس نے کہا تو رہن دے, وہ بھی مر گیا, وہ بھی مر گیا. تو یہ سارا کچھ سننے کو ملتا تھا. لیکن میں صرف وہ بتاتا جا رہا تھا. ویسے ہی جب وہ اس نے مجھے کہا کہ بابا جی آپ کو ملنا چاہتے ہیں, تو میں نے پھر غصہ کھا گیا. میں نے کہا یار یہ بابا بیچ میں سے کہاں آ گیا. سورہ رحمان اللہ کی, چلو قاری باسط مصر کا ہے, فوت ہو گیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی ہم نے کبھی بھی کسی کی وہ کیا ہوتی ہے رائلٹی ہوتی ہے کیا, تو اس وقت بھی گانے شانے تو چوری کر ہی لیتے تھے. بالکل ایسے. تو تلاوت اس کی استعمال ہو رہی ہے, اچھی بات ہے, اس سے ثواب جا رہا ہوگا. یہ بابا کیا آ گیا بیچ میں. اوپر سے جب انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا کہاں ہوتے ہیں, تو اس نے کہا ہیرا منڈی. تو میری تو رہی صحیح بھی. میں نے پھر انہیں ایک لیکچر دیا کہ بیٹا ٹھیک ہے, ان کے پیشنٹس کچھ ٹھیک ہوئے, کچھ ٹھیک ہو رہے ہیں, وہ ہو رہے تھے نا اس وقت ریزلٹس آ رہے تھے, لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بائی چانس ہو رہا ہے, یہ بھی ہو بھی گیا, چلو پھر کیا. ایون ہمارے ساتھ جو سینئر ڈاکٹرس تھے, معظم بیگ مرزا صاحب نے اپنے پرسکرپشن کے اوپر لکھا کہ ہیپ سی انٹرفیرون 6 months لگ گئی ہیں. اس وقت ٹیکے لگتے تھے 6 ماہ کے, کہ وہ لگ گئے ہیں اور پی سی آر نیگیٹو نہیں ہوا, لیکن سورہ رحمان 7 دن سننے کے بعد اس مریض کا نیگیٹو ہو گیا. ریڈ پین سے انہوں نے لکھا. اس دن وہ میری سائٹ پہ پہلی بار آئے. یونس شیخ صاحب ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ ہوتے تھے, اللہ جنرل نصیب کرے, وہ کٹر وہابی یا مسلک ان کا وہ تھا. تو انہوں نے بڑا مجھے کہنا کہ بڑا دھیان سے چلو, شرک نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, بدعت نہ کر دینا. ہاں ٹھیک ہے, قرآن شفا ہے, حرف حرف شفا ہے, اکیلی سورہ رحمان ہی کیوں. تو میں نے بھی یہ سوچنا کہ ہاں اکیلی سورہ رحمان کیوں. تو میں نے اس لیڈی ڈاکٹر کو پوچھنا جب تم بتاؤ کہ تم بتاؤ. اس نے کہا نا مجھے نہیں پتا, مجھے بابا جی نے کہا. تو مجھے اس جواب سے چڑ تھی کہ بھائی بابا جی ٹھیکیدار ہیں اس کے, بابا جی نے کہا. وہ 3-4 بار قاری باسطی کیوں, سننی کیوں ہے, پڑھ کیوں نہ لے. کئی مریض آگے سے بحث کر لیتے تھے, ٹھیک ہے, بالکل ایسے. اور وہی سوال میں نے شروع میں بھی کیا تھا کہ قاری باسط ہی اسپیسیفکلی کیوں. اور پھر یہ کہ جی سننی کیوں ہے, پڑھیں کیوں نہ, میں خود حافظ ہوں, کئی پیشنٹس نے یہ کہنا.